بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ جنت میں ایمان والی عورت کو کیا ملے گا۔ جنت میں ایمان والی عورت کو اللہ تعالیٰ جوڑے جو پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے۔ اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ لیڈی جانا جو تھی مر گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھیں، اس کے پیچھے بہت لمبا فراق تھا، وہ بہت دور تک، یعنی اتنا لمبا تھا کہ اس کو پیچھے سے فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ مگر جنت میں فراق اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 میل کا فاصلہ جو ہے نا وہ 5 کلومیٹر بنتا ہے، 5 کلومیٹر۔ اس میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا۔ اس کے 100 جوڑے ہوں گے، بہت خوبصورت سے خوبصورت، جو مرضی پہنے، اور اس کے سر کے بال یہاں سے لے کر، سر سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے، اور بہت خوبصورت ہوں گے۔ میرے رب کی قسم، جب وہ یوں کرے گی، جب وہ بالوں کو ایسے جھٹکا دے گی نا، تو بالوں کو حرکت ہوگی، اور اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی، اور ایسی روشنیاں ہوں گی، خوشبو پھیل جائے گی۔ اور اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ہم اسے دیکھتے مر جاتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ موت مر گئی نہ ہوتی، یعنی ایک دفعہ موت آ چکی ہوتی ہے جنتیوں کو، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے موت نہ ہی ہوتی تو اس وقت ہم مرتے پھر اس کے بالوں کو حسن دے کر، جب وہ جھٹکا دے گی بالوں کا، تو مر تو پہلے ہم گئے تھے، اس کے بعد موت نہیں ہے، یعنی جنت میں موت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اسے دیکھتے ہی مر جاتے۔ اتنا اللہ نے اسے حسن و جمال عطا کیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں۔ اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، یعنی جنت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر پیسے نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ٹکا پیسہ نہ تو پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میرے بندو، بادشاہ بادشاہ ہے، تمہیں بادشاہ مبارک ہو۔ پیسے کی کمی نہیں ہے ادھر، کبھی بھوک نہیں آئے گی، نہ فقر آئے گا، فاقہ نہیں ہوگا، نہ کوئی پریشانی ادھر آئے گی، نہ کوئی مصیبت آئے گی، نہ بیماری آئے گی۔ ہمیشہ کی بادشاہی ہے، جو چاہو گے مل جائے گا۔ جنت میں جو آپ 4 نہریں کہتے ہیں نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں۔ ایک پانی کا درجہ، ایک دودھ کا درجہ، ایک شراب کا درجہ، اور ایک شہد کا درجہ۔ وہ شراب کا درجہ جو ہے نا، شراب ایسی نہیں ہوگی اس دنیا جیسی شراب نہیں جس سے خماری چاہ جاتی ہے، نشہ چاہ جاتی ہے، تو وہ بندے شرابی جو رشتے بھول جاتے ہیں، نہ اس کے بہن کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، نہ ماں کا پتہ۔ تو وہ جنت میں شراب پاک ہوگی، طہور جسے کہتے ہیں، پاک شراب ہوگی، اس کے یہ نشے نہیں ہوں گے، اس میں سرور ہی سرور ہے، لذتیں ہیں، پاک شراب ہوگی۔ اور باقی چشمے سلسبیل ہے، مائن ہے، زنجبیل ہے، کفور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام تسنیم ہے۔ تسنیم اسے کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے، ایسے اوپر نیچے جو لہریں چلتی ہیں نا سمندر کی، دریا کی۔ اونٹ کی کہان کو نسام کہتے ہیں، وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پر نہیں چلے گا، وہ زمین سے اوپر چلے گا، ہوا میں چلے گا، نیچے کوئی چیز نہیں ہے، ہوا میں چل رہا ہے۔ ایسے جو سب سے مزے کا ہے، اس کا ایک قطرہ 7 سمندروں میں ڈال دو تو وہ سارے سمندر میٹھے ہو جائیں، صرف ایک قطرہ، ایک ڈراپ۔ یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی نکل رہا ہے، قے بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی کر رہے ہیں، نہ ماں کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، رشتوں کو خراب کر رہے ہیں، الو کے پٹھے۔ اور وہاں اللہ شراب پلائے گا جو پاک شراب ہوگی، اللہ خود پلائے گا۔ تو جاؤ ہمیشہ کی بادشاہ مبارک ہو۔ آخری جنتی کو اللہ بہتر بیویاں عطا فرمائے گا، یعنی آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، اور اللہ سے اللہ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد ہی نہیں، اور جن کو بہتر مقام ملا ان کی کوئی تعداد ہی نہیں کتنی بیویاں ہوں گی۔ اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے، حج میں اللہ کا دیدار ہوگا، حج میں ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی،
جو آخری جنتی جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا اس کا نام ہوگا جوہینا۔ تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی شفاعت سے جہنم سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی شفاعت سے نکلے گا، نہ اللہ تعالیٰ خود اسے نکالے گا۔ یعنی کہ وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا، جب اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اس سے کہے گا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تعالیٰ کیا آپ مجھے عطا کر رہے ہیں، یعنی آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر والی ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے مذاق تو نہ کریں، یعنی اتنی جنت لمبی، مجھے تو ایک کوٹھا ہی کافی ہے، دوزخ سے ابھی ابھی نکل کر آ جاؤ۔ تو اللہ فرمائے گا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل اندر۔ جب وہ جائے گا تو جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو آگے اس کا نوکر کھڑا ہوگا، نوکر اتنا خوبصورت ہوگا کہ ہمارے پنجاب کی کہاوت ہے نا کہ ہم جب کسی اپنے بڑے کو ملتے ہیں تو تھوڑا سا جھک لیتے ہیں، اور ہمارے جو دیہات کی کہاوت ہے ہم ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو ملتے وقت ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی ایسا کرنے سے اس کی بڑی عزت سمجھی جاتی ہے۔ تو وہ جنتی نوکر جو ہوگا نا وہ اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے گا۔ تو جنتی شخص کہے گا کہ بابا کیا کر رہے ہیں، میرے گھٹنوں کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں آپ کا جنتی نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 اور نوکر بھی ہیں آپ کے لیے، یہاں پر آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو، ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال پوچھا کرو۔ زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، زکوٰۃ تو سب کے لیے ہے۔ کئی بیچارے لوگ ٹین کی چھتیں ڈھا کر رہ رہے ہیں، آپ کیسے عالیشان گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کا خیال کیا کرو۔ غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پر رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے، چاہے وہ بت پرست ہے چاہے وہ خدا پرست ہے، اللہ کو پسند ہے غریب بندوں پر خرچ کرنا۔ تنخواہ کے مطابق کام لیا کرو، یعنی ان ملازموں سے جو رکھے ہوئے ہیں تنخواہ کے مطابق کام لیا کرو، یہ نہ کوئی کام زیادہ لو اور تنخواہ کم دو، بلکہ کچھ اور بھی انہیں دے دیا کرو۔ اگر کام تھوڑا لو اور تنخواہ زیادہ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گا، اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی، یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ جنتی نوکر کہے گا کہ آپ کے پاس 80,000 نوکر اور ہیں، ہاں ان کو تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے مذاق سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہے گا کہ فکر نہ کرو کہ تنخواہ اللہ دے گا، ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ گاڑ آف آنر جو دنیا میں دیا جاتا ہے نا، سب کو پتہ ہے کہ یہ صرف ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، یہ اوپر سے عزت کی جا رہی ہے، مگر جنت میں حقیقی گاڑ آف آنر دیا جائے گا۔ وہ نوکر کہیں گے 80,000 نوکر جو ہوں گے، اے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ کہے گا شکر کرو میں آ گیا ہوں، بڑی مار کھائی ہے۔ وہ بندہ کہے گا کہ شکر کرو میں آ گیا ہوں، بڑی مار کھائی ہے، یعنی میں نے بڑی ذلت اٹھائی ہے، دوزخ میں سے نکل کر آیا ہوں، مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے، مجھے بہت لتر پڑے ہیں، شکر کرو میں آ گیا ہوں۔ اب وہ ویسے ناچتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے، وہاں ایک تخت ہوگا، اس پر بٹھائیں گے، کہیں گے کہ ہمارے سردار آپ تو بہت دیر سے آئے ہیں، بھوکے ہوں گے، کھانا کھائیں۔ تو ان کے ہاتھ میں ڈش ہوگی، ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی اور ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگی، کتنے 80,000، تو مل کر کتنے بن گئے 1,60,000۔ ایک ہاتھ میں ڈش ہے ایک کھانے کی اور ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا اور 80,000 ڈرنک بھی پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے لقمے سے زیادہ ہوگی، ہر گھونٹ کی لذت اور ہر گھونٹ کی لذت پہلے گھونٹ سے زیادہ ہوگی۔ یہاں الٹا ہوتا ہے، جب وہ کھانا کھا لے گا تو نوکر کہیں گے کہ اب ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ وہ کہے گا کہ میرے گھر والے کدھر ہیں، نظر تو نہیں آئیں گے۔ وہ اتنے میں وہ ایسے غائب ہو جائیں گے، جن فرشتے غائب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو منتشر ہوتے ہوتے کافی دیر اس طرح غائب ہوں گے، یعنی ادھر تو اتنے لوگ منتشر ہوتے کافی ٹائم لا جاتا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں چلیں گے، ایسے غائب ہو جائیں گے، وہ یوں غائب ہو جائیں گے۔
तो फिर एकदम जब सामने से पर्दा हटेगा तो वहाँ एक लड़की टेक लगा कर बैठी होगी, ऐसे टेक लगा कर बैठी होगी, ऐसे स्टाइल से बैठी होगी। ये स्टाइल ही मजे का है। वो ऐसे बैठी होगी। अब इस बेचारे ने काले काले फरिश्ते देखे, यदि काले काले फरिश्ते देखे थे सजा वाले दोजख में। जब देखा हूर को, जब अब हूर को देखा तो ऐसे करेगा ओह, तो इसका मुंह खुले का खुला रह जाएगा और आंखें भी ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, ना ऊपर देखेगा ना नीचे देखेगा। कितनी देर 40 साल इसी चक्कर में लग जाएंगे उसे देखते देखते। आखिर वो कहेगी आप मेरे पास भी आएंगे कि नहीं? वो कहेगा वो कौन है, तू कौन है? वो कहेगी मैं तेरी बीवी हूँ। फिर कहेगा हाय मैं मर गया, मैंने देर क्यों की? फिर दौड़ लगाएगा, फिर जाकर इसको ऐसे ना हक करेगा और ऐसे खड़े 70 साल का हक होगा, यानी 70 साल का हक होगा। एक दफ़ा मैं बयान कर रहा था तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे, वो कहने लगे कि मौलवी साहब फिर आगे भी कुछ होगा या नहीं होगा? जिनसे मान का ही होगा। बहुत कुछ है, आओ तो सही, आगे भी बहुत कुछ है भाइयों। इतनी बड़ी जिंदगी के लिए अल्लाह ने क्या सौदा किया है। ये थोड़ी सी जिंदगी है, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, हराम से बचो, नफरतों से बचो, फिरका वारियत से बचो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बिल को दबाकर, यानी बेल को, घंटी को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।